اس میں اب آپ بولیں گے 4 رکعت نماز پڑھوں تو میں 2 پڑھوں گا اچھے طریقے سے، نہیں، فرائض پر تو تم فرض ہے، وہ تو جیسا ہے ویسا ہی ہے۔ نوافل میں دوسرا شخص لایا جائے گا، اللہ کی راہ میں شہید ہوا، پوچھا جائے گا کیا کیا؟ کہا رب جان دی تھی تیری راہ میں قربان کی۔ کہا میری راہ میں قربان نہیں کی، تو چاہا تھا کہ لوگ بولیں کہ بڑا بہادر تھا، لوگوں نے تجھے کہا، جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تیسرا لایا جائے گا جو مالدار ہوگا، پوچھا جائے گا تو نے، اللہ فرمائے گا میں نے مال دیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا رب کریم مال تو نے دیا تھا، خرچ کرتا رہتا تھا، غریبوں پہ خرچ کرتا رہتا تھا، ضرورت مندوں پہ خرچ کرتا رہتا تھا، جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں خرچ کرتا رہتا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ ما اردت الا ان یقال لک جواد، فلاں جواد، تیرا مقصد یہ تھا کہ تیری واہ واہ ہو، تیری کیا ہو، تیری فیاضی کے کیا ہوں، چرچے ہوں، لوگوں کو بولتا کہ بتاؤ میں نے کیا کیا۔ اپنے 1 گھنٹے کی تعریفی کلمات سننے کا تمہیں شوق ہوتا تھا۔ یہ ہر بندہ اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جا کے نہیں بچو گے، فلاں بندہ اگر نیک کام کرے تم نہیں بچو گے۔ یہ ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے۔ اگر ہم نے تنقید کرنی ہے، کرٹیسائز کرنا ہے، تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اپنے اعمال پر کرٹیسائز کرو، دوسروں کی پردہ پوشی کرو۔ دوسری کیا کرنا ہے؟ پردہ پوشی کرو۔ اپنے اعمال پہ کرٹیسائز، اگر آپ نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، تو اپنا کرنا ہے، لوگوں کا نہیں۔ لوگوں کے ساتھ تو معافی کا معاملہ کرنا ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا بِأَمْرِكُمْ۔ آج اپنا ہم حساب کتاب کریں کہ ہم نے زندگی کے جتنے اعمال بھی ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ اس رب کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے یا لوگوں کی واہ واہ ہوتی ہے، شوشہ ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے؟ یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر ایسا ہے تو رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، آنسو بہائیں، وہ معاف کر دے گا۔ وہ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ تیسرا بندہ مالدار، وہ بھی جہنم میں گھسیٹا جائے گا، یہاں تک کہ اس حدیث کے آخر میں یہ الفاظ لکھے ہیں، فرمایا کہ یا ابا ہریرہ اولئک الثلاثہ، یہ 3 لوگ وہ ہیں، اول خلق تسعر بہ نار جہنم یوم القیامہ، جہنم کی آگ کو ان 3 بندوں کو، ان 3 گروہوں کے ذریعے بھڑکایا جائے گا، جو عمل کرنے والے ہوں گے لیکن ریاکاری ان کے اعمال کو تباہ کر دے گی، دکھاوا ان کے اعمال کو تباہ کر دے گا۔ اب یہ ریاکاری اور دکھاوے کے لیے کوئی خود بین تو ہے نہیں، نہ تو اللہ کہتا ہے کہ جا کے تم کیا کرو، دوسروں کی ریاکاریاں نکالنا شروع کر دو، ایسا بھی نہیں۔ ریاکاری مجھے پتا ہوگا کہ میں کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ ہر بندہ اپنے بارے میں جاجر خود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے آپ پر سب سے زیادہ گواہ خود ہے، چاہے لوگوں کے سامنے جتنی لفاظیاں کرے، جتنی معذرتیں پیش کرے، اس سے پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا، کیوں کیا، کس طرح کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ رب کریم نے یہ بھی بتا دیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دل میں تمہارے جو چھپا ہے میں اسے جانتا ہوں۔ یہاں تک کہہ دیا کہ فراڈ دنیا کے سامنے چل سکتا ہے، لوگوں کے سامنے چل سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہوں تمہاری آنکھوں کی خیانت، دل میں جو کچھ چھپا اسے بھی جانتا ہوں، عالم الغیب والشہادہ، جو تمہارے سامنے ظاہر ہے اسے بھی جانتا ہوں، جو تم سے چھپا ہے اسے بھی جانتا ہوں۔ یعلم سرکم وجہرکم، چپکے سے کہو یا بلند آواز سے کہو، میں رب ہوں، جاننے والا ہوں۔ میرے علم کی وسعت یہ ہے، کمال یہ ہے، یہ تو اپنے علم کی وسعت دکھا رہا ہے۔ پھر جہاں مخلوق ہے اس سے گناہ ہو سکتے ہیں، اس سے کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ کل بنی آدم خطاؤن، انسان خطا والا ہے، اس سے خطائیں ہوتی ہیں، اس سے خطائیں، نفس ہے، شیطان ہے، حالات کا جبر ہے، سماج کا جبر ہے، کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کل بنی آدم خطاؤن، خطا کرنا، گناہ کرنا برا نہیں، گناہ کر کے اس پر خوش ہونا، اس پر اصرار کرنا، اس کو جاری رکھنا، اس پر ندامت نہ کرنا، اس پر آگے اس پر گواہ بنانا، یہ برا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، گناہ کرنا گناہ برا ہے۔ اگر گناہ کبھی نفس کی سرکشی کی وجہ سے، نفس کے غلبے کی وجہ سے، شیطان کے حملے کی وجہ سے، یا
معاشرتی دباؤ کی وجہ سے اگر گناہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کب خراب ہوتا ہے کہ جب ہم گناہ کو گناہ نہ سمجھیں. کل بنی آدم خطاؤن، اللہ نے کہا کہ انسان خطا کرتے ہیں. وہ خیر الخطائین، گناہ گاروں میں بھی اچھے گناہ گار ہوتے ہیں. گناہ گاروں میں بھی اچھے گناہ گار ہوتے ہیں. اور گناہ گاروں میں اچھے گناہ گار کون سے ہوتے ہیں؟ التوابون، توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، رب کے حضور توبہ کرنے والے، رب کے حضور اپنے گناہوں پر، اپنی سرکشیوں پر توبہ کرنے والے. جب وہ توبہ کرتے ہیں، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اللہ فرماتا ہے تمہارے گناہ آسمانوں تک بھی پہنچ جائیں، نہیں پہنچتے کسی کے، بہت دور ہے. تم توبہ کر لو، دل سے کرو، توبہ کی شرائط کو پورا کر کے کرو. اللہ فرماتا ہے میں معاف کر دوں گا، فلا ابالی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مولا علی نے فرمایا تھا کہ اے عظیم ازما گناہان عظیم، اے اللہ تعالیٰ تو اتنا عظیم ہے تو میرے گناہ تیری عظمت کے سامنے تو چھوٹے ہیں. تیری عظمت کے سامنے تو تیری شان اتنی اونچی ہے. تو توانی اف کردن در حریم، تو اتنا اونچی شان والا ہے. کوئی بندہ اگر کعبہ میں بھی گناہ کرے اور توبہ کرے تو اسے معاف کرتا ہے. تو اسے کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. لیکن توبہ وہی شخص کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف معافی کے عنوان سے جب کروایا، کہا کہ غافر بھی ہوں، غفور بھی ہوں، غفار بھی ہوں. تینوں کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنے والا. غافر کا مطلب ہے معاف کرنے والا، غفار کا مطلب ہے بار بار معاف کرنے والا، غفور کا مطلب ہے بار بار معاف کرنے والا، غفار کا مطلب ہے جتنے بھی زیادہ کثرت کے ساتھ معاف کرنے والا. بار بار بھی معاف کرتا ہے. زیادہ اگر گناہ ہو جائے اللہ اس کو معاف کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف، جب تک تعارف کا تعلق نہیں ہوگا، پہچان نہیں ہوگی، اس وقت تک فکری بھی تعلق نہیں ہوگا، جسمانی بھی تعلق نہیں ہوگا، اور روحانی بھی تعلق بھی. اور اصل چیز ہے حسن نیت، اپنی نیت کی درستگی. کس کی درستگی؟ نیت کی درستگی. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ٹائم ہوئی؟ 9 منٹ ہے. نیت المومن خیر من عملہ. حضور فرمایا کہ مومن بندہ جو ہوتا ہے اس کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. مومن کیا بولا؟ لفظ کیا ہے؟ مومن بندے کی نیت. مومن مطلب جو اللہ تعالیٰ کو مان کر سکون کے اس درجے پر پہنچ چکا ہے. امن سے نکلا ہے نا ایمان. مفہومی تشریح ہے، شرعی تشریح نہیں ہے مومن کی ہے. ٹھیک ہے. المومن ایمان سے نکلا ہے، امن سے نکلا ہے. نیت المومن، مومن بندے کا ارادہ، مومن بندے کی نیت اس کے عمل سے کیا ہوتی ہے؟ بہتر ہوتی ہے. کہا کہ عمل المنافق خیر من نیتہ. لیکن اس کے برعکس، اس کی ضد میں جو منافق شخص ہوتا ہے اس کا عمل اچھا ہوتا ہے، اس کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے. اس کا عمل اس کی نیت سے. اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے ہم ایک دم سے ججمنٹل بنتے ہیں، فلاں بندہ منافق، فلاں نہیں. حضور فرمایا کہ علامتیں ہیں کچھ اپنے اندر دیکھ لو، تمہارے اندر پائی جاتی ہیں تو اسے دور کر لو. منافق بندے کی نشانی، منافق کا مطلب ہے کہ عملی منافق، عقیدے کا نہیں، عملی منافق، کہ وہ مان بھی رہا ہے ایک بات اور اس پر عمل نہیں کرتا. تو حضور فرمایا کہ پہلی نشانی کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بولے تو عمومی عادت اس کی جھوٹ بولنے کی ہو. اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرے تو عمومی عادت کیا ہو اس کی؟ وعدہ خلافی کی ہو. اذا اؤتمن خان، امانت دی جائے خیانت کرنے والا ہو. دوسری روایت میں چوتھی ذکر بھی، اذا خاصم فجر، وہ جب لڑے تو گالم گلوچ کرے. کہا کہ بنیادی 4 علامتیں ہیں، یہ دیکھو اگر پائی جاتی ہیں تو ایمان کی اصل روح، ایمان کا اصل کمال تمہارے اندر موجود نہیں ہے. تو باطنی اصلاح اسی وقت ہوگی جب فکری اصلاح ہوگی. کیا ہوگی؟ فکری اصلاح ہوگی. اسی رب کریم فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب وہی ہوا جس نے اپنے باطن کو سنوار دیا، جس نے اپنے باطن کو سنوار دیا. تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا تھا، حدیث پوری کر کے اختتام، علیکم بالصدق، سچے ہو جاؤ، قول میں بھی، فعل میں بھی، عمل میں بھی،
کردار میں بھی، تو کیا ہوگا؟ فرمایا انہ مع البر، سچائی جو ہے تم سچے ہوتے جاؤ گے، سچا ہونا ایک نیکی ہے، تم نیکی کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ وہما فی الجنہ، سچا بندہ اور نیکی والا بندہ، کہا یہ دو چیزیں سچائی اور نیکی جنت میں لے جائیں گی، تمہاری دنیا کو بھی جنت بنا دیں گی۔ اسلام یہ تھوڑی کہتا ہے کہ جو کچھ آخرت میں ملے گا، وہ کہتا ہے یہاں ملے گا، یہاں جو ملے گا یہاں بھی، دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہاں ملے گا لیکن آخرت میں اس سے بدرجہ زیادہ ملے گا۔ پھر فرمایا کہ وَإِيَّاكَ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے بچو۔ کیا کرو؟ کیوں؟ جھوٹ صرف جھوٹ نہیں ہوتا، فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ، یہ تو گناہ ہے، یہ تو رب سے بغاوت ہے، یہ تو رب سے سرکشی ہے۔ وَهُمَا فِي النَّارِ، جھوٹ سے بچو، جھوٹ گناہ ہے، فجور ہے، اور یہ دونوں کس میں جاتی ہیں؟ جہنم۔ پھر فرمایا آگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ لا تحاسدوا، حسد کے جذبات مت پالو، حسد نہ کرو۔ حسد کیا ہے؟ تمنا زوال النعمہ، کسی کو خوش دیکھا، خوشحال دیکھا، کسی نعمت میں دیکھا تو یکدم دل اس سے جلا، وہ فوراً یہ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش کس کو یہ چیز نہیں ملی ہوتی، یا وہ جو اس کو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کا عمومی ایک پہچان ہی ہوتی ہے کہ اب میں سے ہر ایک کہے گا کہ ہمارے اندر تو حسد کے جذبات ہی نہیں ہیں، ہر بندے کو اپنے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، تو اس کا عمومی رویہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے جس بندے سے حسد ہو کسی کو، اس کا جیسی تذکرہ ہوتا ہے تو فوراً آپ اس کی تعریف سننا برداشت نہیں کرتے۔ اگر آپ اس کی تعریف سننا برداشت نہیں کر رہے، کوئی اور وجہ نہ ہو، کوئی اور وجہ نہ ہو، تو سمجھ لیں گے کوئی ایسا جذبہ ہے، آپ اس کی تعریف سننا برداشت نہیں کر رہے، یا آپ اس کی تعریف اچھی نہیں لگ رہی، اس میں وہ چیز موجود تھی۔ جھوٹی تعریف تو ویسے کوئی برداشت نہیں کرتا، سچی تعریف برداشت نہ ہو، یا دل میں فوراً ایک آگ سی لگے، یا فوراً ایک غلط بات کہہ دی، تو اس کا علاج یہ ہے، صوفیہ فرماتے ہیں منہ سے نہ کہنا۔ تمہیں پتہ چل گیا کہ تمہارے اندر یہ حسد کا جذبہ آ گیا ہے، حضور نے فرمایا کہ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار والحطب، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حسد عام مرض نہیں ہے، اس ابلیس کے اندر بھی یہی پایا جاتا تھا۔ قابیل نے اگر پہلا قتل کیا تو وہ بھی حسد کی وجہ سے تھا۔ ابلیس نے اگر آدم علیہ السلام کے خلاف سجدہ نہ کیا، رب کے حکم کی نافرمانی کی، تو وجہ کیا تھی؟ حسد ہی تھی۔ یہود نے حضور کی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا یہودیوں نے، اس کی وجہ بھی کیا تھی؟ حسد تھی۔ حسد کوئی عام جذبہ نہیں، یہ تو انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، انسان کو ناشکری تک لے جاتا ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ فوراً تم نے یہ کرنا ہے کہ فوراً منہ سے جو اس کے بارے میں غلط جملے نکلنے والے ہیں روک دو، اگر نکل گئے دل میں استغفار کرو اور اس بندے کے لیے دعا کرو، آہستہ آہستہ یہ جذبہ ختم ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ اگر یہ جذبہ ختم نہ ہوا، یہ آگ جلتی رہی، کسی کو نہیں جلائے گی، تمہاری نیکیوں کو جلا دے گی۔ کچھ جلے نہ جلے، یہ ایسی آگ ہے جو اندر چلتی ہے، انسان کی روح کو جلاتی ہے، اس کے اعمال کو جلاتی ہے، اس کے کردار کو جلاتی ہے۔ کیوں؟ کہ یہی جذبہ حسد کا جھوٹ بولنے پر مجبور کرتا ہے، یہی حسد کا جذبہ بغاوت پر مجبور کرتا ہے، ایذائے مسلم کا سبب بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تحاسدوا، حسد مت کرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے ساتھ بغض کا معاملہ مت کرو، ولا تقاطعوا، ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق نہ کرو، ولا تدابروا، ایک دوسرے کے طرف منہ مت پھیرو، کونوا اخوانا کما امر اللہ بہ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بن جاؤ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں